مارتے تھے، آج بھی پیٹ مار رہے ہیں، قیامت تک مارتے رہے ہیں۔ اور میرے خواجہ نے بھی ہندوستان آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ 40 دن ایک ولی کی چوکٹ پر پڑے رہے اور ذہن سے دیا، سنو جو کوئی الدین کا ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی ولی کے آستانے سے منسلک ہے۔ آج تم درگاہوں کو توڑ رہے، لوگوں کو منع کر رہے ہو اجمیر مت جاؤ، اور کیا سوشل چھوڑ دیا ہے؟ سوشل یہ چھوڑا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، مزاروں کی تفریح پیدا کرو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کا مزار اور ہے، اللہ والوں کے آستانے اور ہے، قبر اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ کا نہیں، جو قبر ہوتی ہے وہ کچی ہوتی ہے، وہ زمین کے برابر ہوتی ہے، اسے دیکھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسی لیے سمجھتے جاؤ۔ ایک سوال کرتا ہوں میں آپ اس پورے مسئلے سے، کیا کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ خواجہ فرید نواز کا جو مزار ہے وہ قبر نہیں ہے؟ بولو یار، اعظم کا آستانہ قبر نہیں ہے؟ ارے خود رسول پاک کی جو پروتیا گھر ہے کیا وہ قبر نہیں ہے نا قبر؟ اور میرے آقا نے کیا کہا؟ وہ قبر سے روکنے والوں تمہیں کیا تکلیف ہے قبر سے روکنے والوں؟ میرے آقا نے تو خود کہا وہ حاجیوں بہت ساری نیتیں کر کے نکلتے ہو نا گھر سے کہ ہم طواف کریں گے، حجر اسود کا موقع دیں گے، مقام ملتزم سے نماز پڑھیں گے، زمزم پیئیں گے، حقوق ارمات کریں گے، مینا میں اٹھیں گے، قربانی کریں گے، سب کریں گے، لیکن میرے آقا نے ذہن سے لیا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ یہ ساری نیت تو کرنا لیکن یہ نیت ضرور کرنا کہ تم میری قبر کی زیارت کو آئے۔ مسجد کی زیارت کی بات نہیں کی، قبر کی زیارت کی بات، اور کہا جس نے میری قبر کی زیارت کی اسے کیا ملے گا؟ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا قبر سے جانے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پڑھو، قرآن پڑھو۔ میں یہی بہن دینا چاہتا ہوں آپ کو، یاد رکھو کبھی نیب ملا مت بنو، اور نیب ملاؤں کے چکر میں بتاؤ جنہوں نے چند حدیث پڑھ لی اور اکثر چھوڑ دی، چند آیتیں یاد کر لی اور اکثر آیتیں یاد کر لی، یہ تو کچھ دکھتا ہی نہیں اپنے مطلب کی بات کے سوا۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میری قبر پر آ گیا یا رسول اللہ اسے کیا ملے گا؟ آج تو لوگ کہہ رہے کہ قبر پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، جو مر گیا اس سے کچھ نہیں مل سکتا۔ ارے میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس مسلمان نے میرے قبر کی زیارت کر دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ مزار اور ہے، قبر اور ہے، جو بھی مزار ہے وہ قبر ضرور ہے، پہلے قبر ہے پھر مزار۔ اتنی قبرستان جاؤ، مزار سے بچ، اچھا مزار سے بچ جاؤ۔ تفسیر حدیثی جو شاہ عبد الحفیظ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کے آستانے سے جاؤ تو حاضری کا طریقہ انہوں نے بتایا، فرمایا اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تین کعبے کو ایک چیز مرتبہ تین مرتبہ سورہ تین حمزہ، اور پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور دل کو دوسرے خیالات سے پاک کرو، اس ولی کی طرف متوجہ کرو، فرماتے ہیں ان کی بارگاہ سے روحانی فیض ملے۔ بلکہ ایک جگہ سے حضرت علامہ شاہ عبد الحفیظ محدث دہلوی لکھتے ہیں، میں
سے ان کے تو نام سے ہی آپ کو تکلیف ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کو تم مانتے ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی ولی کے آستانے میں جاؤ پانچی کی طرف کھڑے ہو کر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر اسلامی سے مسلم تک پڑھو, پانچی کی طرف کھڑے ہو کر کے آپ رسول سے آخری تک پڑھو, اور پھر ان کی قبر کے سامنے آؤ اور اللہ سے حاجت طلب کرو ان کے وسیلے سے, اور پھر اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. اور فرمایا اس قبر والے سے مدد طلب کرو, مدد طلب کرو, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. عجیب بات, کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو پھر تم پولیس کی مدد لینا چھوڑ دو نا, وکیلوں کی مدد لینا. اللہ کے علاوہ جب کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ جب کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا, تو ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دو. ڈاکٹر میرے بچے کو بچا دو, کوئی ڈاکٹر بچائے گا بچے کو, ڈاکٹر بچائے گا. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نہیں, بچانے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اللہ نے یہ ذریعہ بنا. ارے یہی تو ہم بتاتے ہیں کہ اصل مدد اللہ کی ہے, لیکن ولیوں کے ذریعے کو مدد کرنا کافی کو. اور یہ آج کا معمول نہیں ہے, آج کا نہیں, برسوں کا معمول. مدینے والے بتاتے ہیں کہ جب کبھی مدینے کے اندر ہمیں کوئی تکلیف آتی تو ہم حضور کے چچا سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر حاضر ہوتے, ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے نبی کی بارگاہ میں آتے, اللہ ہماری حاجت پوری کروا. کہ قبر سے جانے کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے. خدا کی قسم ایک جملہ میں دے رہا ہوں, آج ہمیں قبر کلو کہا جاتا ہے. سنا ہے آپ نے کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹے لوگ نہیں. کون ہے اس مجمع میں جو قبر کو پوچھتا ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ میں قبر کو نہیں پوچھتا, امام صاحب قبر کو نہیں پوچھتے. ارے ہم تو علم والے ہیں. جو ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی ہوگا نا, اس بچے سے بھی پوچھو بیٹا ابھی تو بابا آدم شاہ کے آستانے سے آیا ہے, بتا کیا کر کے آیا ہے؟ وہ بھی کہے گا میں کوئی معاذ اللہ عبادت کرنے یا سجدہ کرنے نہیں گیا تھا, میں تو ولی کے آستانے سے حاضری دینے کے لیے. وہ بھی اللہ کا بچہ مانتا ہے, خدا نہیں مانتا, قبر کو پوچھتا نہیں. اب میں یہ کہتا ہوں جو ہمیں قبر کو کیوں کہہ رہا ہے, اس کا مطلب وہ ہمیں مجھے کہہ رہا ہے یا نہیں؟ بولو بھائی, بولو بولو, اگر ہاتھ ہے تو بولو, قبر بولو. جو ہمیں قبر کو کیوں کہتے ہیں اس کا مطلب وہ ہمیں مشرک کیا ہے, اور ہم مشرک, بولو ہم مشرک نہیں ہے. اب جب ہم مشرک نہیں ہے تو اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مسلمان کو مشرک بولے اور وہ مسلمان مشرک نہ ہو تو اس کا وہ کفر, اس کا وہ شرک پلٹے گا. اب اگر ہم مشرک نہیں ہے تو تم مشرک ہو جاؤ گے, تمہارے کہنے کی وجہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو, سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم اللہ والوں کے آستانے سے حاضری دیتے. سمرقند کے کافی کی بات بتا رہا, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے سمرقند میں صحت تعلیم ہو, کافی دعائیں ہوئی, بہت کوششیں کی, نمازیں بہت پڑھی, کچھ نہیں. قاضی صاحب نے کہا چلو جہاں سے قریب ہی حضرت علامہ عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ جنہوں نے بخاری شریف کی کا ان کی مزار ہے, چلو ہم ان کی مزار پر جا کے ان کے توسل سے دعا کریں. وہ وہاں پہنچے, ابھی صاحب فرماتے سمرقند کے خدا کی قسم ابھی ہماری دعا پوری نہیں ہوئی تھی, جب ہم آستانے سے نکلے اتنی بارش کہ ایک ہفتے تک ہمیں آستانے سے رہنا پڑ گیا. ایک ہفتے آستانے سے رہنا, جو امام بخاری کے مزار کی بات کو شفا کے لیے استعمال
یہ شفا ملی برکتیں ملی یہ کوئی نیا شخص ہے ہم یہ تو کچھ کرتے ہیں حدیث میں ہے بھائی حدیث کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 سال تک معمول کتنے سال کہ حضور ہر بدھ کے بھی نماز فجر پڑھاتے مسجد نبوی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد پیدل سیدنا امیر حمزہ کی مزار پر بہت 3 کلومیٹر دور 3 کلومیٹر روزانہ کا ہر روز ہر ہفتے